فیصلہ کرنے میں جلد بازی، کوئی رائے قائم کرنے میں جلد بازی، کسی کے آنسو دیکھ کر فوراً متاثر ہو جانا، کسی کا غصہ دیکھ کر فوراً متاثر ہو جانا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. فیس بک، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، کچھ بھی اس پہ پھینک تو جا کے لوگوں میں اسپیڈ کے ساتھ وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. اس پر میں نے ایک حدیث سنائی تھی، دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ اور دماغ کے اندر یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تعریف کی، فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پہ تعریف سے منع کیا ہے آپ نے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی نے منہ پہ تعریف کی ہے، وہ اتنی زیادہ یعنی اپریشیٹ کرنے کے قابل تھیں، اتنی زیادہ حوصلہ افزائی، یعنی اتنی اچھی صفات تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے چہرے پہ ان کی تعریف کی ہے. اس سے مطلب وہ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ وہ تھوڑے درجے کی خوبی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے اندر دو خوبیاں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند، الحلم والانا، ایک برداشت اور ایک جلد بازی نہ کرنا. انا کہتے ہیں یعنی بردباری، یعنی انا کا اردو میں مجھے نہیں ترجمہ کوئی صحیح ملا، یوں سمجھو جلد بازی کا الٹ، صحیح ہے نا؟ یعنی تحمل کے ساتھ فیصلہ کرنا، کسی بھی چیز کو اینالائز کرنا، تجزیہ کرنا پورے تحمل کے ساتھ. تو برداشت ہوگا تو آگے پھر تجزیہ کرنے میں انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی کچھ سنا ایک دم ہم نے اس کے بارے میں رائے قائم کر دی. اس پہ کئی مثالیں میں دے چکا ہوں، ایک اور مثال دیتا ہوں کیونکہ مضمون بہت اہم ہے، اس لیے جتنی مثالیں آ جائے اتنا اچھا ہے. آپ کو پتا ہے اسلامی تاریخ میں جتنا نیک لوگوں نے اسلامی تاریخ میں نقصان پہنچایا ہے نا، اتنا برے لوگوں نے نہیں پہنچایا. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ یہ میں نے بتائیے. جتنا اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، مسلم سوسائٹی کو، اسلامی حکومتوں کو، خلافتوں کو نیک لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے نا، اتنا دوسروں نے بیڑا نہیں غرق کیا. وجہ کیا ہے؟ بے موقع نہیں عن المنکر. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کوئی برائی ہے، واقعی وہ برائی تھی، آپ نے بے موقع اس پہ انگلی اٹھانا شروع کر دی. اب برے لوگ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، برے کیا کریں گے؟ برائی دیکھ کے ہونے دیں گے، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی بار میں عبد الرحمن اشعث کی مثال دے چکا ہوں، حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی عبد الرحمن اشعث نے. سارے نیک لوگ تھے بھائی، چھوڑ دیتے حجاج بن یوسف کو اپنے حال پہ. اس ظلم کو ٹھیک کرنے سے تمہیں ملا کیا؟ حکومت کا بیڑا غرق ہو گیا، اسلامی خلافتیں کمزور ہو گئیں، بیڑا غرق ہو گیا، ہماری ساری فتوحات کا دروازہ رک گیا. یہ سارے نیک لوگ تھے جو برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہے، لیکن ٹھیک کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے جس سے حالات سیٹ ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو گئے. حجاج بن یوسف کی مثال ہے، ظالم تھا تو اسلامی فوجیں گئی ہوئی تھی مجاہدین لڑنے کے لیے، انہوں نے بولا ہم اتنا بڑا لشکر ہمارا تیار ہو گیا ہے کہ اب عیسائیوں سے تو بعد میں لڑیں گے، پہلے اپنوں کو تو ٹھیک کر لو. یہ آج کل بڑا نعرہ چل رہا ہوتا ہے نا، ابے دوسروں کو چھوڑو، پہلے ان کو تو ان کو ٹھیک کرنے میں. وہ کیا ہوا؟ عبد الرحمن اشعث نے اتنے بڑے بڑے بعض صحابہ بھی تھے اس میں، تابعین بھی تھے، محدثین بھی تھے، وہ سارا لشکر لے کر خود اپنی ہی حکومت پہ حملہ کر دیا. جب حملہ کیا ہے تو حملہ ناکام ہونا تھا، کیونکہ حکومت کے پاس جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن نہی عن المنکر کا جذبہ مسلمانوں میں ختم نہیں ہوا کہ ہم نے برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے، ایسی کی تیسی کرنی ہے برائی کی. کچھ وقت تو صحیح ہو گیا کہ یار یہ اب نہیں کرنا یہ کام، ظالم ہے اپنی ذات سے ہوگا بھائی، مسلمانوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا. بہت سے علماء نے فتویٰ دیا بغاوت حرام، لیکن کیا ہوا؟ بنو امیہ کے کچھ مظالم تھے، اچھے کام بھی کیے بنو امیہ نے، کچھ برے کام بھی کیے. ہر حکومت میں ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ بنو امیہ کی مضبوط خلافت تھی تو بنو عباس اس کے خلاف اٹھتے رہتے تھے کہ نہیں جی اس دور میں یہ غلط یہ غلط یہ غلط. حالانکہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے تھی کہ بھائی وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، ظالم حاکم کا پرسنل جو اپنا عمل ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا کبھی بھی. وہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اسٹیٹ کو دیکھنا ہے، خلافت کو دیکھنا ہے، حکومت کو دیکھنا ہے. اجتماعیت کی خاطر تم نے انفرادیت کو قربان کرنا ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں، 2 اور 2 4 کی طرح. لیکن ہوا کیا کہ بنو عباس پھر کوشش میں لگے رہے. ایک دفعہ بغاوت کی، وہ پکڑے گئے، سب کو اڑا دیا بنو امیہ نے نا، سب کو قتل کر دیا. تو اب جب قتل کیا ہے تو دشمنی کم ہوگی بڑھے گی؟ بولو. اس سے بنو عباس کے دل میں بنو امیہ کی دشمنی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئی. بنو عباس نے بولا ٹھیک ہے ہمارے بندے مارے ہیں، حالانکہ وہ مارے اس بیس پہ تھے کہ بغاوت کر رہے تھے. لیکن پھر اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پبلک کو پتہ ہی نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس سے. نتیجہ کیا نکلا کہ بنو عباس لگے رہے اور وہ قتل پکڑ کے بندے مارتے رہے. اس سے حکومت کے خلاف نفرت اور بڑھتی چلی گئی. بالآخر بنو عباس نے بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ کر دیا. جب خاتمہ کیا ہے نا تو اب دیکھو محمد بن قاسم جیسا مجاہد، اگرچہ بنو امیہ کا تھا، ان سارے برے تھوڑی تھے بنو امیہ میں، وہ لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا ادھر سندھ میں. تو اب جب بنو عباس کی حکومت آئی، انہوں نے بولا ایسی کی تیسی ان کے جتنے کمانڈر ہیں جتنے لوگ ہیں سب کو پکڑ کے ماریں گے، ہم قتل کریں گے. حتیٰ کہ قبروں سے لاشوں کو نکال کے ان کی توہین کی ہے بنو امیہ کے لوگوں کی. لیکن اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. محمد بن قاسم کو قتل کر دیا
جو اسلامی ہیرو تھا بدنامی الگ ہوئی, اور بنو امیہ بھی بہرحال حکومت میں تو رہے تھے نا, انہوں نے جا کے فرار اختیار کی اور ایک الگ اسٹیٹ قائم کر دی, اور یہ پہلی دراڑ تھی کہ مسلمان خلافتیں دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ساری ٹیکنیکل فالٹ جو ہو رہے تھے نا, یہ الحلم والاناہ کی کمی کی وجہ سے ہو رہے تھے, بردباری اور میچورٹی کی کمی کی وجہ سے. کہ آپ غلط کو ٹھیک کرنے چلے ہو, کیا آپ کے اندر طاقت ہے؟ کیا اس ٹھیک کرنے کے سائڈ افیکٹ برداشت کر لو گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم میں سے کوئی بھی اسٹیٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, آج بھی یہی حالات ہیں. اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے بھائی, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. تو آگے جلدی سے میں اس کو سمیٹتا ہوں موضوع کو. تو آگے کیا ہوا؟ وہ جو خلافت دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی, ٹھیک ہے نا, خلافت کی ایسی کی کیا ہو گئی؟ بولو, تیسی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ جب امت میں تلوار چلے گی نا تو قیامت تک چلتی رہے گی. تو اس وقت سے لڑتے, پتہ نہیں ذہن میں مثال آئی تھی, وہ دماغ سے ہی نکل گئی. پھر آگے چلتے 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 یہی ہوتا رہا. اسلامی تاریخ اٹھائے نا, جب کوئی بڑا لشکر تیار ہو گیا تو اس لشکر نے کیا کیا, آگے بڑھنے کے بجائے الٹا اپنے لوگوں کو ہی ٹھیک کرنے میں بیڑا ہی غرق کر دیا اس